السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ شوگر ہے۔ آج کل شوگر جو ہے بہت زیادہ لوگوں میں پائی جاتی ہے، اور یہ شوگر کی بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ ہمارے جو کھانے ہیں اس کے کھانے کا ٹائم ٹیبل ہمارا ٹھیک نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہم جو کھانے میں چیزیں کھاتے ہیں وہ بھی ہمارا جو طریقہ ہے وہ غلط ہے۔ ہم فاسٹ فوڈ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، اور ہمارے گھروں میں زیادہ تر چاول، چکن، بوتل، آلو گوبھی، آلو بینگن، دال ماش، اس طرح کی چیزیں، بیکری آئٹم، بسکٹ وغیرہ، یہ بوتل کا استعمال، چائے کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں زیادہ کھانے سے جگر فیٹی ہو جاتا ہے۔ جب جگر فیٹی ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو نقصان پہنچانا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس میں معدہ بھی خراب ہو جاتا ہے، انسان کو دائمی قبض رہنا شروع ہو جاتی ہے، باتھ روم کبھی ٹھیک آ گیا، کبھی سخت آ گیا، یہی معاملہ بڑھتا بڑھتا آپ کا جو ہے لبا کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی میں آپ دیکھیں جو ہماری پریشانی ہے آج کل، ہم جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے فلاں بندے کے پیسے دینے ہیں، فلاں سے لینے ہیں، فلاں کام کرنا تھا، تو جب ہم کھانا بھی توجہ کے ساتھ نہیں کھائیں گے تو یہ بھی ان کا سبب بنے گا۔ اور یہ جو ذہنی پریشانی ہے، یہ اس کا بہت بڑا اس میں عمل دخل ہے شوگر کے ساتھ۔ تو شوگر جو ہے اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ احتیاط کرنی چاہیے۔ جب آپ احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ کوئی نقصان نہیں دے گی، لیکن اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو اس سے جسم کے اندر بھی کمزوری پیدا ہوتی ہے، اور مردانہ قوت میں بھی بہت زیادہ کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے بہترین علاج ہے کہ میٹھی چیزیں کھانا کم کر دیں۔ اس کے بعد آپ سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ نسخہ جو ہے میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ نسخہ استعمال کریں۔ وہ نسخہ کیا ہے، اس میں آپ کو میں چیزیں لکھوا دیتا ہوں، وہ ساری چیزیں لے کے صفوف پاؤڈر بنا کے تو وہ آپ نے 00 کیپسول بھر لینے ہیں، صبح شام وہ آپ نے کیپسول کھانا ہے۔ وہ چیزیں نوٹ کر لیجئے گا۔ اس میں ہے آملہ، بھیڑا، ہرڑ، چرائتا، کلونجی، برہم ڈنڈی، پنیر ڈوڈی، چندن، اور اس کے بعد گڑ مار بوٹی، اور اس کے بعد پنیر ڈوڈی، اس کے بعد تخم سرس، اس کے بعد گوند ککر۔ یہ ساری چیزیں آپ نے لے لینی ہیں۔ اس میں آپ نے کلونجی کو بھی شامل کرنا ہے اور تخم جامن کو بھی۔ یہ ساری چیزیں آپ ان کو اچھی طرح گرینڈ کر کے صفوف بنا کے 00 کیپسول صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم ایک کیپسول کھائیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں اگر آپ کی پرہیز اچھی ہوئی تو انشاءاللہ اگر آپ انسولین لیتے ہیں یا کوئی ٹیبلٹ کھاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی وہ چھوٹ جائے گی۔ اس کے بعد کھانے میں کوشش کریں کہ زیادہ تر سبزی گوشت، بکرا تھوڑا سا ڈال کے سبزی گوشت استعمال کیا جائے تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ تو کوشش کریں کھانے میں احتیاط برتیں، اور سبزیاں جو ہے جو گرم اور تر چیزیں ہیں وہ زیادہ کھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔